السلام علیکم ایوری ون، دس از ڈارک سول ریڈس ہیئر۔ تو ہم نے اپنے چینل پہ شروعات کی ہوئی تھی مصحف کی، اور آج پڑھتے ہیں اس کی ایپیسوڈ نمبر 6 کو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ صبح 8 بجے وہ مسجد کے گیٹ پر تھی۔ اندر داخل ہونے سے قبل اس نے رک کر بیلوں سے ڈھکے بنگلے کو دیکھا، جس کا سنگی بینچ آج بھی ویران تھا۔ بابا تمہارا صاحب ہے؟ کچھ سوچ کر اس نے باوردی گارڈ کو مخاطب کیا۔ وہ تو شہر سے باہر گیا ہے۔ کب آئے گا؟ معلوم نہیں۔ اچھا؟ اس نے ذرا سی ایڑی اونچی کر کے گیٹ کے پار دیکھا۔ ہمایوں کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ بی بی وہ جہاز پہ گیا ہے۔ گارڈ قدرے گڑبڑایا۔ بھاڑ میں گیا تمہارا صاحب میری طرف سے؟ اس سفید سر سے تو جھوٹ نہ بولو۔ نہیں ملنا چاہتا تو سخت سیدھا منع کر دو۔ جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہوتی ہے، ایمان کی نہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ وہ آخری فقرے قدرے نصیحت امیز انداز میں کہتی اسکول کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ پتہ نہیں ہمایوں نے اس کے لیے یہ کیوں کہہ رکھا تھا، اور پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا غلط، مگر ایسے اب میری جائیداد کبھی نہیں دیں گے۔ پھر اور کیا کرتی؟ بیزار سا تاثر چہرے پر سجائے بیگ اٹھائے وہ سست روی سے برآمدے کی طرف چل رہی تھی۔ اور یہ جھوٹ تو نہیں؟ اس نے تو مجھے حفظ بیجا میں رکھا تھا۔ اس نے چپل ریک پہ اتاری اور خود کو گھسیٹتی ہوئی نیچے سیڑھیاں اترنے لگی۔ مگر اغوا تو نہیں کیا تھا، میں ادھر اپنی مرضی سے گئی تھی۔ تو اس پر یوں اغوا کا الزام لگا دینا جھوٹ نہیں ہوگا؟ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ زینے اتر رہی تھی۔ نہیں، جھوٹ کہاں، اس نے ڈیل تو کی تھی۔ اغوا اور خریدنا ایک ہی بات ہے۔ اگر ذرا سا لفظوں کا ہیر پھیر کر دوں تو کیا ہے؟ اس نے کرسی پر بیٹھ کے کتابیں سائیڈ بورڈ پر رکھی اور ساتھ بیٹھی لڑکی کے سپارے پر جھانکا، تو پھر مطلوبہ صفحہ کھولنے لگی۔ تفسیر شروع ہو گئی تھی اور وہ آج بھی لیٹ تھی۔ فواد کے خلاف گواہی نہ بھی دوں تو وہ بھی سزا پائے گا، اور وہ اتنا بڑا ASP، کوئی میرے بیان سے اسے تھوڑی سزا ملے گی۔ بس لفظوں کو تھوڑا سا انٹرچینج کر دیا جائے تو کیا ہے؟ میری نیت تو صاف ہے۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے پین کی کیپ اتاری اور آج کی تاریخ لکھنے لگی۔ اور تم جھوٹ کو سچ کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ تم سچ کو چھپاؤ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ میڈم مصباح کی آواز پہ جیسے کرنٹ کھا کر اس نے سر اٹھایا۔ وہ اپنی ٹیچر چیئر پر بیٹھی کتاب سے پڑھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اس پارے کو دیکھا۔ اس صفحے پہ سب سے اوپر یہی لکھا تھا: تو میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور تم جھوٹ کو سچ سے نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ وہ سن سی بے حد ساکت سی پھٹی پٹی نگاہوں سے ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم آگے پڑھ رہی تھی مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ساری آوازیں جیسے بند ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے انہی الفاظ کو دیکھ رہی تھی: کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ ذرا دیر پہلے گارڈ کو کی گئی نصیحت اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ کتاب اس سے زیادہ جانتی ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ اس کا دل کانپنے لگا تھا۔ بے اختیار اس نے رسی تھامنا چاہی، کلام کی رسی۔ وہ نہ جانتی تھی کہ دوسرے سرے پر کون ہے، مگر اسے یقین تھا کہ وہ دوسرے سرے پر کوئی ضرور موجود ہے۔ صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ بے شک وہ نماز سب سے بھاری ہے سوائے ان کے جو ڈرنے والے ہیں۔ اس نے وحشت زدہ سی ہو کر سر اٹھایا۔ پنک سکارف والے بہت سے سر اپنی کتابوں پر جھکے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے پھر سے ان الفاظ کو پڑھا:
وہ کوئی مضمون نویسی نہ تھی، وہ گفتگو تھی۔ اوہ مائی گاڈ! اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اٹس ٹاکنگ ٹو می۔ ساتھ بیٹھی لڑکی نے سر اٹھایا۔ تو یہ ٹاک ہی تو ہے، کلام۔ اس کو ہم کلام پاک اسی لیے تو کہتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہہ کر اپنے سپارے پر جھک گئی۔ محمل نے سپارہ بند کر دیا اور کچھ بھی اٹھائے بنا تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ فرشتے اپنے آفس میں آئی تو وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ محمل تم؟ میں آئندہ نہیں آؤں گی، میں مسجد چھوڑ رہی ہوں۔ جو کرسی پہ بیٹھی تھی بے چینی سے کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور گھبراہٹ تھی۔ فرشتے نے آرام سے فائل میز پر رکھی اور کرسی کی دوسری جانب جگہ سنبھالی۔ کھڑکی کے بلائنڈز بند تھے، کمرے میں چھاؤں سی تھی۔ آپ میری بات سن رہی ہیں؟ بیٹھو۔ وہ میز کی دراز کھول کر جھکی کچھ تلاش کرنے لگی۔ محمل بمشکل ضبط کرتی کرسی پہ ٹکی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ادھر سے بھاگ جائے۔ میں نہیں آؤں گی آئندہ فرشتے، اس نے دہرایا۔ وہ ابھی تک دراز میں مصروف تھی۔ پھر کہاں جاؤ گی؟ بس قرآن چھوڑ رہی ہوں۔ اسے چھوڑ کر کہاں جاؤ گی محمل؟ وہ کچھ کاغذات نکال کر سیدھی ہوئی اور اسے دیکھا۔ اپنی نارمل لائف میں۔ تمہیں یہ اب نارمل لائف لگتی ہے؟ یہ مجھ سے بات کرتی ہے فرشتے؟ وہ دبی دبی سی چیخی تھی۔ آپ سمجھ نہیں سکتی میں کتنے قرب سے گزر رہی ہوں۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ سمجھ نہیں سکتی۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ جب قرآن مخاطب کرنے لگتا ہے تو اس قرب سے گزرتے ہیں۔ نہیں، اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو میرے ساتھ ہوا۔ آپ تصور نہیں کر سکتی۔ تمہیں لگتا ہے تم پہلی ہو؟ اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر لی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ہم انسان ہی تو یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں، پھر تم اتنی کمزور کیوں پڑ رہی ہو؟ ہم پہاڑ ہوتے تو نہ سہا سکتے، دب جاتے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ فرشتے کو وہ لمحے بھر میں بہت بیمار لگی تھی۔ کوئی میری سوچے پڑھ رہا ہے فرشتے۔ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کلام ہے، بات ہے، اللہ کی بات، اور اللہ ہی تو سوچے پڑھ سکتا ہے۔ وہ گمسی ہو گئی۔ میں اللہ سے بات کر رہی تھی؟ کوئی شک ہے تمہیں؟ مگر یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پاسٹ میں ہو کر ہم سے 14 سال بعد کے فیوچر سے خود کو کوریلیٹ کر رہا ہے؟ اٹس لائک اے میریکل۔ یہ تو معجزے کی طرح ہے۔ یہی تو ہم اسے کہتے ہیں، معجزہ۔ اور جب یہ ختم ہو جائے تو پھر سے شروع کر لینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے کہ قرآن کے معجزے بار بار دہرانے سے کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ فہماً بتا رہی ہوں۔ میں اسے چھوڑ دوں گی۔ فرشتے نے تعصب سے اسے دیکھا۔ محمل، جب روز قیامت اللہ زمین آسمان کو بلائے گا تو ہر چیز کھینچی چلی آئے گی، طولاً یا کراہن، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ جب ہم اللہ کے بلانے پر نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تو اللہ ہمارے لیے ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ یہ دنیا اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ ہمیں زبردستی خوش یا ناخوشی کے عالم میں آنا پڑتا ہے، اور پھر ہم کرہن بھی بھاگ کر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ اس کی طرف تو آ جاؤ محمل، ورنہ تمہیں کرہن آنا پڑے گا۔ پھر وہ مزید کوئی بحث نہ کر سکی۔ اسے فرشتے کی بات سے بے حد خوف آیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اب کبھی قرآن نہیں چھوڑ سکے گی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس ایک لفظ میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان چھپا ہے
تو وہ کبھی اسے مس نہ کرتی اور نہیں تو اس کا مطلب لغت میں ہی تلاش کر لیتی، مگر جانے کیسے وہ اس سے لکھنا رہ گیا تھا۔ آج رکوع میڈم مصباح کے علاوہ ایک اور ٹیچر پڑھا رہی تھی، میڈم ذکیہ۔ بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا قصہ بیان کر رہی تھی، اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حتتن، میں تمہارے گناہ بخش دیں گے اور عنقریب ہمیں محسنین کو زیادہ دیں گے۔ وہ آیت پڑھ کر اب لفظ کی گہرائی میں جا رہی تھی۔ حتتن کا مطلب گرانا، مراد گناہ گرانا یعنی بخشش مانگنے سے ہے۔ اب بنی اسرائیل نے کیا یہ انہوں نے، جیسا کہ اگلی آیات میں ذکر ہے، منہ ٹیڑھا کرنا کر کے بات کرنا بدل دیا۔ وہ سجدے کرتے یعنی کہ جھک کر حتتن کہہ کر داخل ہونے کے بجائے ہنتتن کہہ کر داخل ہوئے۔ ہنتتن کہتے ہیں وہ تیز تیز قدم چلا کر لکھ رہی تھی۔ کسی نے برہمی سے پین اس کے رجسٹر پر رکھا۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ ایک کلاس انچارج اس کے سر پر کھڑی تھی۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیا ہوا میم؟ آپ رجسٹر قرآن پر رکھ کر لکھ رہی ہیں۔ انچارج نے صدمے سے اسے دیکھا اور اس نے گھبرا کر قرآن نیچے سے نکالا۔ یہ اس کا تجوید کا قرآن تھا، سمپل آف وائٹ جلد والا۔ سوری میم۔ اس نے قرآن احتیاط سے ایک طرف رکھا اور رجسٹر پر جھک گئی، پھر ادھر ادھر ساتھ والی لڑکی کے رجسٹر پر جھانکا کہ دیکھ سکے کہ ہنتتن کا مطلب کیا ہے۔ میڈم نے لکھوایا ہے مگر اس نے کچھ نہ لکھا تھا۔ قرآن کی کلاس تھی، وہ بول نہ سکتی تھی، سو مایوسی سے واپس اپنے نوٹس کو دیکھا۔ صفحے کی لائن یہاں ختم ہوئی تھی، وہاں اس نے لکھ کر رکھا تھا ہنتتن یعنی کہ گند۔ گند کے دال کے آگے صفحہ ختم تھا۔ بعض دفعہ ہم میکانکی انداز میں کچھ لکھتے ہوئے جب صفحہ ختم ہو جائے تو آگے بھی جو چیز ہو، بھلے نیچے رکھی ہو، کتاب ہو یا ڈیسک کی لکڑی، اس پہ لکھ ڈالتے ہیں اور بعد میں یاد نہیں آتا۔ گند اس کا مطلب ہے۔ وہ اس ادھورے لفظ پہ حیران ہوئی، کوئی سینس نہ بنتا تھا، مگر خیر وہ آگے لکھنے لگی۔ سوچا بعد میں کسی سے پوچھ لے گی، مگر بعد میں یاد ہی نہ رہا۔ چھٹی کے وقت اس نے ہمایوں کو اپنے گیٹ کا دروازہ بند کرتے دیکھا۔ وہ حق چڑھا کر پلٹا ہی تھا وہ ہک چڑھا کر پلٹا ہی تھا کہ وہ سامنے آ کھڑی ہوئی، پنک سکارف میں مکیت چہرہ، کندھے پر بیگ، سفید یونیفارم اور سینے پہ ہاتھ باندھے۔ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا، غالباً اچھے موڈ میں تھا۔ محمل اسی طرح تیکھی سخت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خیریت؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کے پیچھے سیاہ گیٹ کے باہر اس کا مستعد چوکیدار کنکھیوں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا جو آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ہمایوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے، وہ سخت تیوروں کے ساتھ سینے پہ بازو لپٹے۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے فواد بھائی کے ساتھ؟ شاطر مجرم کسی بھی پولیس آفیسر کے لیے چیلنج ہوتے ہیں، اور مجھے چیلنجز لینے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اس مزے میں اگر آپ الٹا پھنس گئے تو میں کیوں پھنسوں گا؟ تم نے کورٹ میں مکر جانا ہے نا؟ آپ کو کس نے کہا میں مکر جاؤں گی؟ کیا مطلب؟ وہ یخلخ چونکا۔ وہ اسی طرح اسے چپتی نگاہوں سے دیکھتی واپس پلٹی اور سینے پہ بازو لپٹے سر جھکائے سڑک پر چل دی۔ عقل کے سارے راستے عجب دھوئیں میں گم ہوتے تھے۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہ پا رہی تھی۔ کتنے دنوں بعد وہ آج شام کی چائے سرو کرنے ٹرالی دھکیلتی باہر لائی تھی۔ لان میں سب بڑے یوں ہی بیٹھے تھے، ادھر ادھر کی خوش گپیاں چل رہی تھی، تبادلہ خیال چل رہے تھے۔ محمل، میری چائے میں کینڈل ڈالنا بیٹا، آغا جان جیسے بے تکلفی سے کہہ رہے تھے۔ غفران چچا سے یہ بات کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نائمہ اور فضا نے ماضی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جب سے فواد جل گیا تھا ان دونوں کا الائنس
ताई महताब से हटकर बन चुका था। दोनों के ख्वाब उसे दामाद बनाने की चकनाचूर हो गए थे, और अब वो मज़ीद ताई की खुशामदी करने के बजाय उन्हें बेरुखी दिखाने लगी थी। ये लीजिए आका जान, उसने पूरे एतमाद से कप उनको थमाया और फिर ताई महताब को, जो अलग सी गुमसुम बैठी थी। थैंक यू महमल, जाने उन्होंने किस दिल से बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा। फिज़ा ने आंखों ही आंखों में नायमा को हल्का सा इशारा किया। नायमा ने यूं कहकर सर झुकाया। उनकी समझ में ना आ रहा था कि अचानक वो इससे इतने मेहरबान क्यों हो रहे थे। वो खाली ट्रे लिए अंदर आई तो सीढ़ियों से उतरता हसन, जो शर्ट की कफ बांध रहा था, उसे देखकर लम्हे भर को रुका। महमल, एक पुराना मंजर उसकी आंखों में लहराया। फवाद का यूं उतरना, फिर उसका उसे चाय देना, वो उंगलियों को टकराना। क्या तब फवाद ने ये सोचा था कि ये लड़की उसका हथियार बन सकती है? इतनी अर्जा थी वो। मंजर वही था, बस चेहरा बदल चुका था। उसकी नज़रों में करचियाँ सी चुभने लगी थी। मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता। वो तेज़ी से किचन की तरफ आई। महमल रुको, सुनो। वो सरत से उसके पीछे लपका और किचन के दरवाजे पर ठहर सा गया। अंदर मुसरत कपड़े से स्लैब साफ कर रही थी। महमल साथ ही कुर्सी पर रुख मोड़े बैठी थी। ऊंची भूरी पोनी टेल, जिससे उसकी लंबी गर्दन पीछे से झुकती और कुर्ते के ऊपर दुपट्टे को शानों पे ठीक से फैलाए टांग पे टांग चढ़ाए वो चेहरा मोड़े बैठी थी। उसके इस साइड पोस्ट से भी हसन को उसकी झुकी आंखों का सोगवार सा रंग दिखाई दिया था। उसे लगा था वो बहुत बदल गई है। महमल, मुझे तुमसे बात करनी है। मुसर्रत का स्लैब को रगड़ता हाथ रुक गया। उन्होंने हैरत से गर्दन मोड़ी। हसन, चची महमल को कहें ज़रा मेरी बात सुन ले। उन्होंने उसे देखा, जो बेतासुर सी लब भींचे सर झुकाए कुर्सी पर बैठी थी। महमल, हसन बुला रहा है। मैं उनके बाप की नौकर हूँ जो आ जाऊँ? उनका दिल चाहा वो ये कहे, मगर सुबह ही तो फरिश्ते ने उससे कुछ कहा था। महमल, मुसर्रत ने फिर मुकारा। उन्होंने जो कहना है यही कह लें, मंजूर नहीं है तो बेशक ना कहें। वो सर झुकाए टेबल को देख रही थी। एक कसम, उस उतरती फजर मैं इसने खाई थी, वो इसे अब आखिरी सांस तक निभानी थी। महमल, तुम समझती क्यों नहीं हो? वो बेबस सा उसके सामने आया। वो तुम्हें फवाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम खुद को इस केस में मत उलझाओ। उसने गर्दन उठाई। वो उसके सामने खड़ा फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। महमल का चेहरा बेतासुर था, बिल्कुल स्पॉट। आपने कह लिया जो कहना था, अब आप जा सकते हैं। उसने आलूओं को टोकरी के करीब घसीटकर मेज से छुरी उठाई। वो चंद लम्हे बेबस सा उसे देखता रहा, फिर तेजी से बाहर निकल गया। मुसर्रत उलझी सी उसके करीब आई। किस केस की बात कर रहा था हसन? आलू गोश्त मैं बना दूंगी, आप कोरमा देख लीजिएगा, और खीर भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को कोई शिकायत हो। वो अब मगन सी आलू छील रही थी। मुसर्रत गहरी सांस लेकर स्लैब साफ करने लगी। वो जानती थी कि वो अब नहीं बताएगी, और वो आलू छीलते इस अजीब बात को सोच रही थी जो सुबह उसको फरिश्ते नहीं की थी, जब वो रिश्तेदारों और यतीमों के साथ हुस्न सलूक की आयतें पढ़ कर तड़प गई और पूछा था कि ये जो लोग यतीमों का माल खाते हैं उनके लिए क्या सज़ा बताई गई है। यतीमों से पहले कराबतदारों का जिक्र है महमल। मैं और मेरी माँ उन कराबतदारों की जैसे खिदमत करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो इस खिदमत का कभी उनको एहसास भी दिलाया? अम्मा तो हर वक्त जुती रहती हैं, मगर मैं उधार रखने की कायल नहीं हूँ। वो एक कहें तो 10 सुनाती हूँ, एक एक आइटम गिनवाती हूँ जो बनाऊँ। यानी कि सब किया कराया मलिया मेट कर देती हो। ये तो उन पे जुल्म है। जुल्म? मैं जुल्म करती हूँ उन पे? वो शॉक्ड रह गई। जुल्म की तारीफ क्या होती है? किसी के हक में कमी करना। एक की एक सुनाना बराबर का बदला है, मगर 9 ऊपर सुनाना ज़्यादती है, उनके हक में कमी है। वो मुझे जो बोल दें और मैं आगे से चुप कर जाऊं,
ایک بھی نہ سناؤں؟ تم اگر سنا دو گی تو سب برابر کر دو گی، پھر تم ان کے کیے کا شکوہ کسی سے کرنے کی حقدار نہیں رہوگی۔ معاف کر دیا کرو، اور جانتی ہو معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ تم معاف کر دیا کرو، صبر کر دیا کرو۔ ساری زندگی صبر ہی تو کیا ہے میں نے۔ وہ صبر نہیں ہوتا جو تم کرتی ہو، صبر وہ ہوتا ہے کہ اگر سر پر بھاری پتھر بھی لگ جائے تو لبوں سے اف تک نہ نکلے۔ صبر تو وہ ہوتا ہے جو تمہاری ماں کرتی ہے۔ اور احسان، صبر اور معاف کرنے کے بعد ان کے برے رویے کے جواب میں اچھا رویہ دو۔ میں کیوں کروں یہ سب؟ وہ کیوں نہیں کرتے؟ رشتہ داروں کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جیسا وہ ہمارے ساتھ رکھتے ہیں۔ مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کرتے تھے کہ بدلے کی صلح رحمی کرنے والا صلح رحمی نہیں کرتا۔ محمل، اس پہ تو آپ کو اجر ہی نہیں ملے گا۔ اجر تو تب ملے گا جب آپ برے کے جواب میں اچھا کریں۔ تم انہیں معاف کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ انہوں نے میری جائیداد کھائی ہے۔ وہ چیخ پڑی۔ ابا اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کر کے گئے تھے۔ بہت غلط کر کے گئے تھے، پھر انہیں حق ہی نہیں تھا کہ ساری پراپرٹی وصیت کرتے۔ ان کا حق تو بس 1/3 پہ تھا۔ اس کو بے شک کسی کے نام وصیت کر جاتے، مگر باقی کے 2/3 حصے کی شرعین تقسیم کی اجازت دی جائے تو شاید تمہارے چچا لوگ اپنے حصے پر قناعت کر لیتے۔ وارث تو اللہ نے بنائے ہیں۔ جانے والے کو برا بھلا نہیں کہہ رہی، مگر ایک غلط فیصلہ بہت سی زندگیوں کو خراب کر دیتا ہے۔ محمل، تم کچھ لوگوں کے غلط فیصلوں کو بنیاد بنا کر اپنے رشتہ داروں پر ظلم کرو گی تو یہ مت بھولو کہ پلسرات پر رحم اور امانت کے کانٹے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر خائن اور قطع رحمی کرنے والے کو وہ پل سے نیچے جہنم میں گرائیں گے، اور ہر امانت دار اور صلح رحمی کرنے والا پل پار کر جائے گا۔ تو تم وہ پل پار نہیں کرنا چاہتی؟ وہ سر جھٹک کر تیز تیز آلو چھیلنے لگی۔ میڈم، مجھے ایک بات پوچھنا ہے۔ اس روز وہ کلاس کے بعد میڈم مصباح کے پاس گئی۔ جی ضرور پوچھیے میڈم۔ میڈم بہت توجہ سے اس کی طرف پلٹی۔ وہ میم، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی تو خیر ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ خیر ہے، اٹس اوکے اگر آپ نہیں پڑھ سکتی تو۔ محمل کو لگا منو بوجھ اس کے کاندھوں سے اتر گیا۔ وہ ایک دم کسی قید سے آزاد ہوئی تھی۔ وہی تو میم، میں باقی نیکیاں تو کر لیتی ہوں، قرآن پڑھ لوں ٹھیک ہے نا، نماز پڑھنا بہت ضروری تو نہیں؟ نہیں، اتنا ضروری تو نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتی تو نہ پڑھیں میم، کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ قطعاً کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل آپ کی مرضی پہ ہے۔ اوہ اوکے۔ وہ بے حد آسودہ سی مسکرائی، مگر میڈم مصباح کی بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ یقین کریں محمل، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ بے شک نماز نہ پڑھیں، بے شک سجدے نہ کریں، جو ہستیاں اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتی۔ اگر آپ کر لیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس آسمان کا بالشت بھر بھی حصہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اور فرشتے جانتی ہیں کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ جب اس پہاڑی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے پکارنے پر پلٹ کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام کا قد زمین اور آسمان تک تھا، اور ان کے پیچھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں فرشتے۔ 70,000 فرشتے کعبے کا روز طواف کرتے ہیں۔ یہ تعداد عام سی لگتی ہے، مگر جانتی ہو جو 70,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آئے گی۔ اس سے اپنے رب کے پاس اتنی لاتعداد ہستیاں ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ آپ نماز نہ بھی پڑھیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میڈم مصباح جا چکی تھی۔ وہ دھواں چہرے کے ساتھ کتابیں سینے پر لگائے ساکت سی کھڑی تھی۔ اس کو لگا تھا
کہ وہ اب کبھی نماز نہیں چھوڑ سکے گی۔ شام میں اس نے بہت اہتمام سے اثر پڑی تھی، پڑھ کر لاؤنج میں فون سٹینڈ کے ساتھ بیٹھی تھی کہ نادیہ کو فون کرے۔ نائمہ چچی معاذ کو کان سے پکڑے بے بس سی ڈانٹ رہی تھی۔ وہ کان چھڑا کر جھپاگ سے منہ چڑھاتا بھاگ گیا تھا۔ اتنا شیطان ہو گیا یہ لڑکا، کیا کروں میں اس کا؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے پریشانی سے بولی اور محمل کی فون نمبرز پریس کرتے انگلیاں تھم سی گئی۔ شیطان ہو گیا یہ لڑکا، اس نے زیر لب دہرایا۔ لفظ شیطان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شین تو نون، شیطان یعنی کہ رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور، دھتکارا ہوا۔ او گاڈ، انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کی رحمت سے دور کہا۔ چچی، اس نے ہولے سے انہیں پکارا۔ فون کا ریسیور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں؟ نائمہ چچی نے پریشانی سے چونک کر اسے دیکھا۔ معاذ کو شیطان تو نہ کہیں چچی، اللہ نہ کرے وہ شیطان ہو۔ شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ اچھا اچھا بس کرو، 2 سپارے کیا پڑھ لیے، اب ہمیں سکھائیں گی؟ ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا، وہ استہزائیہ کہتی باہر نکل گئی، اور وہ جہاں تھی وہ وہیں سن رہ گئی۔ صبح ہی تو دوسرے سپارے کی پہلی آیت پڑھی تھی کہ ان قریب وہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا۔ ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا، وہ تکرار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ بہت پہلے ملنے والی سیاہ فام لڑکی ایک دم اسے یاد آئی تھی۔ اس میں تمہارا ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل لکھا ہے، وہ ٹھیک کہتی تھی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے برتن دھو کر ریک میں لگا رہی تھی۔ دھلی پلیٹوں سے پانی کے قطرے ٹپ ٹپ کر کر بہہ رہے تھے۔ اس کے ساتھ سست روی سے کام کر رہی تھی۔ وہ کچن میں اکیلی تھی۔ اماں جانیں کہاں تھی؟ باقی لوگ تو کام کے وقت کچن میں آنا مزاج کے خلاف سمجھتے تھے، مگر خیر، اس نے سر جھٹکا۔ وہ اب کوشش کرتی تھی کہ ایسی سوچوں کو دل میں جگہ نہ دے۔ اب محسوس ہوتا تھا کہ اس نے اپنے بدصورت رویے سے اپنے اور ان کے درمیان فرق نہ رکھا تھا۔ پہلے وہ ہر چیز اس دنیا میں برابر کرنے پر تلی ہوئی تھی، اب اس نے صبر کرنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی ویسے بھی اب ٹف ہو گئی تھی۔ اب مسجد کے ٹیچرز نے اسے دیر سے آنے پر الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی تجوید درست کرنے فجر کے بعد آنا چاہتی تھی کہ تب لڑکیاں اکٹھی بیٹھ کر تجوید کی پریکٹس کرتی ہیں۔ صرف یہ مسئلہ تھا کہ فجر کے وقت فریج لاک ہوتا تھا۔ اس کے لاک کہنے پر بھی کسی پر اثر نہ ہوتا تھا۔ اس کے پاس اپنے ناشتے کے پیسے نہ تھے، یا تو وہ ٹرانسپورٹ کا کرایہ ادا کرتی یا پھر اپنا ناشتہ لا کر رکھتی۔ سو ناشتہ قربان کر کے اس نے وین والے کو فیس دی۔ وہ روز صبح تہجد پہ اٹھ کر وہ آدھا گھنٹہ اپنا ہوم ورک کرتی، پھر فجر پڑھ کر نکل جاتی۔ عصر کے قریب اس کی واپسی ہوتی۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ علم فکر و فاقے کے بغیر نہیں آتا۔ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس نے آخری پلیٹ ریک پر رکھی، ٹوٹی بند کی اور ہاتھ خشک کرتے اپنے دھیان میں پلٹی تھی کہ کچن کے کھلے دروازے میں کسی کو کھڑا دیکھ کر ٹھکی اور پھر دوسرے ہی پل ساکت رہ گئی۔ کیسی ہو؟ فواد سینے پر ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گنگ سی بنا پلٹ جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کب واپس آیا؟ تو مجھے بہت یاد آئی محمل، میں ایک بہت بڑی سازش کا نشانہ بنا ہوں۔ اماں اماں، وہ ایک دم بلند آواز میں پکارنے لگی۔ خون ابلنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا اس کا جسم کپا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مسرت بوکھلا کر اندر آئی تو پھر فواد کو دیکھ کر چپ سی رہ گئی۔ فواد بیٹا تم؟ چچی وہ ان کی طرف بے قراری سے پلٹا۔ میرے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے، یہ سب اس اے سی پی کا کیا دھرا ہے۔ میں بھلا محمل کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ محمل تم… وہ اب اس کی جانب مڑا۔ تم جانتی ہو میں بے قصور ہوں۔ ریکارڈنگ جو انہوں نے تمہیں سنائی وہ ان کے کسی فنکار کی تھی۔ ہم ان پولیس والوں کو بھتہ نہیں دیتے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ تم یاد کرو
تم نے خود کہا تھا کہ تم سائن کروانے چلی جاؤ گی۔ میں نے اگر سودا کیا ہوتا تو میں تمہیں مجبور کرتا۔ وہ ایک دم چونکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ آپ نے مجھ پر الزام لگایا کہ آپ نے مجھے رنگے ہاتھوں۔ اس سے آگے بولا نہیں گیا۔ وہ سب مجھے ایس پی نے رات کو کہا کہ تمہارے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش نہ کروں۔ بھلا بتاؤ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے یقین آ ہی گیا کہ تم جیسی باکردار اور پارسا لڑکی ایسا نہیں کر سکتی۔ میں پورے گھر کے سامنے تمہارے کردار کی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ چچی آپ میرا یقین کریں۔ وہ بے بس سا مسرت کے پاس جھکا اور ان دونوں کے قریب ہاتھ پکڑے۔ یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا ہے، لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ محمل میری وجہ سے بدنام ہوئی ہے تو میں محمل سے شادی کرنے پر تیار ہوں۔ اب جب کہیں آغا جان دھوم دھام سے محمل کو اپنی بہو بنائیں گے۔ آپ ہاں تو کریں۔ ایک دفعہ محمل سے میری شادی ہو جائے گی، پھر ہو گئی، پھر کسی پورے خاندان میں کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ وہ محمل پر انگلی اٹھا سکے۔ ہم باہر وہ انگلی کاٹ دیں گے۔ اللہ گواہ ہے چچی ہم ایسا کریں گے۔ فواد تم سچ کہہ رہے ہو؟ فرتے جذبات سے مسرت کی آنکھوں میں آنسو ابل پڑے۔ وہ جو ساکت سی سلیب کا سہارا لیے کھڑی تھی ایک دم بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا، بس سر منہ لپیٹے پڑی رہی۔ باہر سے چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھی، ہنسی مذاق باتیں، شور کہکے دعوت کی طرح کا سامان تھا۔ اشتہا انگیز کھانوں کی مہک اس کے کمرے تک آ رہی تھی، مگر اس کا کسی چیز کے لیے دل نہ چاہ رہا تھا۔ وہ چت لیٹی دیر تک چھت پر گھومتے پنکھے کو دیکھتی رہی۔ تینوں پر گول گول تی- تینوں پر گول گول گھومتے رہے تینوں پر گول گول گھومتے رہے، بار بار ایک ہی مدار کے چکر کاٹتے، آخر میں وہیں پہنچ جاتے جہاں سے چلے تھے۔ وہ بھی وہیں پہنچ گئی تھی۔ صبح پریئر ہال کی کشادہ سفید سیڑھیوں وہ ننگے پاؤں سست روی سے اتر رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر پنک سکارف نفاست سے اوڑھے، وہ ایک ہاتھ ریلنگ پر رکھے، وہ جیسے پانی پر چلتی غائب دماغی سے نیچے آئی۔ پریئر ہال کے گلاس ڈور بند تھے، شیشوں کے پار تازہ صبح اتر رہی تھی۔ اس کو آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پہ آئی، بیگ ڈیسک پہ رکھا اور گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ اگر کالج ہوتا تو یقیناً وہ آج نہ آتی۔ اتنی ڈپریسڈ ہو گئی تھی کہ وہ پڑھ نہ سکتی تھی، مگر وہ کالج نہ تھا، نہ ہی وہ پڑھنے آئی تھی، وہ تو سننے آئی تھی۔ بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز ہوتی ہیں کہ انسان اس پہ حیران ہونا ترک کر دیتا ہے۔ وہ موجزانہ کتاب بھی ایسی ہی تھی، عاجز کر دینے والی، مبہوت کر دینے والی۔ وہ جو سوچتی تھی اس کتاب میں لکھا آ جاتا تھا۔ اب محمل نے حیران ہونا ترک کر دیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اب حیران نہ ہو سکے گی، مگر آج کی آیات پہ پھر وہ چونکی تھی۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے، اچھی لگتی ہے تمہیں اس کی بات دنیا کی زندگی کے متعلق؟ اس نے سر گھٹنوں پر رکھ دیا اور بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ دیے، اور وہ اپنی بات پہ اللہ کو گواہ بنا لاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اس نے سر اٹھایا، چہرہ دائیں بائیں گھمایا۔ پنک اسکارف میں ملبوس لڑکیاں سر جھکائے تیزی سے قلم پیپر پر چلا رہی تھی۔ وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ بس وہی جانتی تھی جس نے یہ کتاب اس کے لیے اتاری تھی۔ اسے کبھی کبھی لگتا تھا کہ بس اسی کی کہانی ہے، کسی اور کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ اور لوگوں میں سے وہ ہے۔ اس نے دونوں کنپٹیوں کو انگلیوں سے سہلایا۔ اچھی لگتی ہے تمہیں؟ وہ آہستہ سے اٹھی، سپارہ بند کیا اور کچھ بھی لیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس کی بات، وہ دھیرے دھیرے زینے چڑھ رہی تھی دنیا کی زندگی کے متعلق۔ وہ آخری زینہ عبور کر کے راہداری کی طرف بڑھ گئی، اور وہ اپنی بات پہ اللہ کو گواہ بنا لاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔
وہ تھکاوٹ سے باہر برآمدے کے اسٹیپس پر بیٹھ گئی۔ سامنے بھرا لان تھا۔ وہ ستون سے سر ٹکائے لان کے سبزے کو خالی خالی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو اس نے اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا کہ اسے فواد کی بات اچھی لگی تھی۔ اس کی آفر دل فریب تھی، دلکش تھی۔ وہ اپنے دل سے اقرار کرنے سے ڈرتی تھی، مگر وہ تو نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے۔ اسے کیسے چھپ سکتی تھی کوئی بات؟ مگر اس نے اسے ڈانٹا نہیں تھا، ذلیل نہیں کیا جیسے لوگ کرتے ہیں، اس کا تماشا نہیں بنایا جیسے خاندان والے بناتے ہیں، اس کی بات سنی انسنی نہیں کی جیسے نادیہ کرتی تھی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ لان تان نہیں کی، بس وہی ایک نرم مہربان انداز جس کی تڑپ میں وہ قرآن سننے آئی تھی۔ وہ ڈانٹتا ہی تو نہیں تھا، اس کی طرح کوئی سمجھاتا ہی تو نہیں تھا، کوئی اس کی طرح تھا ہی نہیں۔ وہ وہیں بیٹھی تھی جب ساتھ ہی وہ لڑکی آ بیٹھی، غالباً مڈ بریک تھی۔ وہ لڑکیاں اس میں بھی بیٹھ کر تجوید کرتی تھی۔ وہ تھوڑی ہتھیلی تلے رکھے، چہرہ موڑے یوں ہی اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ لڑکی گھٹنوں پہ قرآن رکھے بائیں ہاتھ سے صفحے پلٹ رہی تھی، دایاں ہاتھ یوں ہی ایک طرف گرا پڑا تھا۔ مطلوب صفحہ کھول کر اس نے بائیں ہاتھ سے گرے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور گود میں رکھا، پھر ٹھیک ہاتھ سے صفحے کا کنارہ پکڑے پڑھنے لگی۔ ان المسلمین والمسلمات۔ وہ رک رک کر پڑھ رہی تھی، اٹک اٹک کر پڑھتی، بار بار آواز ٹوٹ جاتی، وہ پھر سے شروع کرتی، مگر ہکلاہٹ زدہ زبان پھر ساتھ چھوڑنے لگی، مخارج صحیح نہ نکل پا رہے تھے۔ وہ بوقت تمام ایک لفظ بولتی تو ساتھ گاں گاں کی آواز بھی آتی۔ یکدم محمل کو احساس ہوا کہ وہ رونے لگی تھی۔ اس کا مفلوج دایاں ہاتھ بار بار نیچے گر جاتا، وہ بائیں ہاتھ سے اسے اٹھاتی، پھر سے تجوید پڑھنے کی کوشش کرتی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، وہ آنسو ابل کر اس کے گال پر لڑکنے لگے۔ وہ بائیں ہاتھ سے آنسو رگڑتی، دبی دبی سسکیوں کے ساتھ پھر سے کوشش کرنے لگی۔ محمل گمسم سی اسے دیکھے گئی۔ وہ اپاہج لڑکی اپنے اللہ سے بات کری تھی، وہ اس کا بہت ہمدرد تھا۔ اسے محمل کی ہمدردی کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لمحے بھر کو بھی اس پر ترس نہیں آیا تھا، بلکہ رشک ہوا تھا۔ کوئی ایسے بھی تڑپ کر قرآن پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھ رہی تھی، اور ایک ہم ہے برسوں اس مصحف کو لپیٹ کر سب سے اونچے شیلف میں سجا رکھتے ہیں، اور بس سجا ہی رکھتے ہیں۔ وہ اسی طرح ہتھیلی تھوڑی تلے جمائے، گردن پوری اس کی طرف موڑے، پلک جھپکے بنا اسے دیکھتی رہی۔ وہ پھر سے ہکلاتی زبان پر پڑھنے لگی، مگر ٹھیک پڑھا نہ جا رہا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ دبی دبی سسکیوں کے درمیان وہ مسلسل استغفر اللہ کہتی جا رہی تھی۔ عام سی شکل کی اپاہج لڑکی، اسے بے اختیار وہ سیاہ لنگڑی لڑکی یاد آئی۔ وہ کتنوں کو سہارا دیے ہوئے تھا، اور وہ کتنے بد نصیب ہوتے ہیں جو تلاوت کی آواز سن کر کان بند کر لیتے ہیں۔ کبھی میں بھی ان بد نصیبوں میں تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی، سر جھکائے چل دی۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی اپاہج لڑکی اسی طرح رو رہی تھی۔ وہ گیٹ بند کر کر اندر داخل ہوئی تو لان میں کرسیاں ڈالے تقریباً تمام کزنز بیٹھے تھے۔ فواد بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ کسی سے بات پہ ہنس رہا تھا، شرٹ کا اوپری بٹن کھولے، قیمتی رسٹ واچ پہنے، اس کے پرفیوم کی مہک یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ کرسیوں کا دائرہ بنا کر بیٹھے تھے۔ یہ ندا تھی جو اس کی بات دلچسپی سے سن رہی تھی، جبکہ آرزو بھی اس دائرے میں لاتعلقی سے بیٹھی تھی، اور فائقہ بھی، رضیہ پھپھو کی فائقہ، وہ بھی جیسے فواد سے اعتراض برت رہی تھی۔ جیل جانے کے بعد بھلے تائی مہتاب جتنی تعویلیں پیش کرتی، فواد کی اہمیت وہ نہ رہی تھی جو پہلے تھی۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے
سر جھکائے تیز تیز چلنے لگی۔ محمل وہ برآمدے کے اسٹیپ پر تھی جب فواد نے بے اختیار پکارا۔ اس نے ایک پاؤں سیڑھی پر رکھے گردن موڑی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، مجھے کام ہے۔ روکھے تاثرات دیے وہ برآمدے کا دروازہ پار کر گئی۔ لان میں بہت سی معنی خیز نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی یوں مجھے سب کے سامنے بلانے کی؟ مائی فٹ! وہ پیر پٹکتی اندر آئی۔ لاؤنج میں حسن نظر آیا تو ایک دم ٹھک رہ کر رکی، پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ محمل! اس کے قدم رک گئے مگر پلٹی نہیں۔ تمہیں فواد کی ہر بات پہ یقین ہے؟ مجھے آپ پر بھی یقین نہیں ہے۔ اس کا گلا رند گیا تھا۔ تیزی سے کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور پھر دھڑام سے اپنے پیچھے بند کر دیا۔ حسن نے تاسف و بے بسی سے چند لمحے ادھر دیکھا، پھر سست روی سے اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس نے چمچہ ہلا کر پتیلی کا ڈھکن بند کیا، جھک کر چولہا قدرے آہستہ کیا اور واپس کٹنگ بورڈ کی طرف آئی جہاں سلاد کی سبزیوں کا ڈھیر تھا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے سر جھکائے کٹ 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 سبزیاں کاٹنے لگی۔ ادھر ہو محمل! رضیہ پھپھو نے اندر جھانکا۔ محمل نے سر اٹھایا۔ آج اس نے پونی ٹیل نہیں باندھی تھی اور بھورے لمبے بال شانوں پر گرے تھے جنہیں اس نے کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ جی پھپھو! وہ آہستہ سے گویا ہوئی۔ یہ محمل کے اندر ایک واضح تبدیلی تھی۔ وہ پہلے جیسی بدلحاظ نہ رہی تھی، ورنہ پہلے تو اس سے مخاطب کرتے ہوئے ڈر سا لگتا تھا۔ میں نے سوچا ذرا تمہاری کوئی مدد کر دوں۔ مسرت کو تو بھابھی نے دوسرے کاموں پہ لگا رکھا ہے۔ کوئی دکھ ہے بھلا؟ جب دیکھو بیچاری سے کام کرواتی رہتی ہیں۔ تو کوئی بات نہیں پھپھو، ہمارا فرض ہے۔ وہ نرمی سے مسکرا کر پھر سے سبزیاں کاٹنے لگی۔ یہ فواد رہا کب ہوا؟ پھپھو سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے رازداری سے گویا ہوئی۔ معلوم نہیں۔ ہاں حق بڑا ظلم کیا اس نے تمہارے ساتھ۔ میرا تو مانو اس کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ سر جھکائے کٹا کٹ پیاز کاٹتی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ بڑا دل تھا میرا اپنی فائقہ کے لیے، مگر دل ایسا ٹوٹا کہ ادھر آنے کو دل نہیں چاہتا۔ کتنے چہرے نکلتے ہیں نا لوگوں کے لیے محمل۔ جانے دے پھپھو، انا للہ پڑھ لیں۔ فاقیہ باجی کو کوئی کمی تھوڑی ہے، وہ کسی اچھے بندے کے قابل ہیں۔ اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا۔ اسے پھپھو کے آزردہ چہرے کو دیکھ کر دکھ ہوا۔ یہ پہلی دفعہ تھی کہ وہ اس کے ساتھ یوں بول رہی تھی، ورنہ پہلے تو درمیان میں محمل نے اتنی دیواریں کھڑی کر رکھی تھی کہ انہیں پاٹنا مشکل تھا۔ وہ اس کے ابا کی ایک ہی بہن تھی، وہ کیوں لوگوں سے شکایت کرے؟ اس نے خود بھی تو کبھی بنا کر رکھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس نے لمحے فواد نے کچن کا دروازہ کھولا۔ ان دونوں نے چونک کر ادھر دیکھا۔ محمل کے لب سختی سے بھج گئے۔ وہ تیز سے سبزی کاٹنے لگی۔ محمل ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ یہ فارغ نہیں ہے، اپنی بہنوں سے کہہ دو وہ فارغ ہی بیٹھی ہیں۔ پھپھو نے نہایت بے رخی سے کہا۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر واپس مڑ گیا۔ حکم دیکھو، ایسے چلا رہا ہے کہ جیسے تم ذرا بھی اس کی نہ سنا کرو۔ میرے بھی کتنے خواب تھے، ہمیں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ فائقہ کے پاپا کے بزنس کا تو تمہیں پتہ ہے، کروڑوں میں کھیلتے ہیں۔ ان کی طرح یتیموں کا مال نہیں کھاتے۔ میں یتیم نہیں ہوں پھپھو، میں بالغ ہوں، اور بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی۔ وہ اب سلاد میں لیموں نچوڑی تھی۔ ہاں ہاں تمہیں پتہ ہے، ابھی فائقہ کے پاپا نے نیا گھر بنوایا ہے، دوسرا گھر تو پھر سے فرنش کر کے فائقہ کو جہیز میں دے دیں گے۔ محمل کے لیموں نچوڑتی انگلیاں تھمیں۔ ان ایک خیال کے پیش نظر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ پھپھو! اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی نا؟ گھر شفٹ کیا ہے؟
آپ اکیلے کیسے کریں گی؟ نوکروں پر بھروسہ کر نہیں سکتی، میں آ جاؤں آپ کے ساتھ ہیلپ کر دوں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، پھپھو تو نہال ہو گئی۔ میں تم سے کہنے ہی لگی تھی، پھر سوچا تمہاری پڑھائی۔ کوئی بات نہیں، ویکنڈ ہے، پھر آپ کی ہیلپ بھی تو کرانی ہے نا۔ اسے فواد سے دور رہنے کا یہی طریقہ نظر آیا۔ پھپھو نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ تیاری کیا تھی؟ 2 جوڑے رکھے تھے اور چند ضروری چیزیں، اور پھر قرآن رکھتے رکھتے وہ رکی۔ قرآن تو وہاں ترجمے والا مل ہی جائے گا، وہ 2 دن کی تو بات ہے، اب ساتھ کیا رکھوں؟ کوئی بات نہیں، اس نے بیگ کی زپ بند کی۔ پھپھو کا سامان شفٹ ہو گیا، بس ڈبوں میں بند تھا۔ وہ جاتے ہی کام میں لگ گئی۔ فائقہ تو ٹی وی میں ہی مگن تھی، ڈش بھی لگ گئی تھی اور وہ بہت شوق سے کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے اس سے کچھ نہ کہا، محمل ہی ساری چیزیں نفاست سے سیٹ کر رہی تھی۔ رات 11 بج کے جب اس نے آج کے لیے بس کی، اور پھر نہا کر نیا سوٹ پہنا، پھر نئے سرے سے وضو کیا اور دوپٹہ لپیٹے وہ پھپھو کے پاس چلی آئی۔ پھپھو، آپ کے پاس ترجمے والا مصحف ہوگا؟ کیا ترجمے والا؟ وہ اپنے کپڑوں کی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ قرآن ہوگا، اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ ترجمے والا تو فائقہ کی دادی کا تھا پچھلے گھر میں، مگر وہ کسی نے مانگ لیا تو ترجمے کے بغیر والا ہوگا۔ اچھا چلیں وہی دے دیں۔ کتابوں کے ڈبے سے نہیں نکالا؟ نہیں تو، میں نے تو خود ساری کتابیں ادھر رکھی، پھر شاید کہیں مس پلیس ہو گیا ہوگا، فائقہ سے پوچھو۔ وہ پھر سے کام کاج میں مگن ہو گئی۔ وہ بے دلی سے فائقہ کی طرف آئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس قرآن ہوگا؟ میرے پاس؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ اماں سے پوچھو، ان کو ہی پتہ ہوگا۔ وہ مایوسی سے خود ہی ڈھونڈنے لگی۔ کتابوں کے ریک کو پھر سے دیکھا، ایک ایک چیز چھان ماری، مگر قرآن نہ ملا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور اپنا بیگ پھر سے کھولا۔ شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور شاید اس نے قرآن رکھ دیا ہو۔ سارے کپڑے اوپر نیچے کیے، مگر وہ ہوتا تو ملتا۔ پھر وہ پھر سے لاؤنج میں گئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس کوئی کیسٹ ہوگی تلاوت والی؟ نہیں، فائقہ نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ کوئی چینل ہوگا جس پر تلاوت آتی ہو؟ تنگ مت کرو محمل، میں مووی دیکھ رہی ہوں۔ وہ اکتا کر رخ پورا ٹی وی کی طرف موڑ کر بیٹھ گئی۔ محمل تھکے تھکے قدموں سے واپس آئی اور پھر بیڈ پر گر کر نہ جانے کیوں رونے لگی تھی۔ رات وہ بے چین سی نیند سوئی۔ اگلا سارا دن کام کرواتے وہ مہموم بے چین رہی۔ کھانے کے بھی چند لقمے لے سکی، اس سے کھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہفتے اور اتوار کے 2 دن اس کی زندگی کے جیسے بدترین دن تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اٹھ کر گھر پہنچ جائے اور اپنا قرآن تھام لے۔ کوئی ایسا اتفاق تھا کہ رضیہ پھپھو کا ڈرائیور چھٹی پہ چلا گیا تھا۔ وہ اب ان کے میاں نفیس انکل سے کہہ نہیں سکتی تھی، گھر سے بھی کوئی نہیں دے کر جائے گا، وہ جانتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے اتوار کی رات گھر سے گاڑی اسے لینے آئی۔ پھر جس لمحے وہ گھر میں داخل ہوئی، بجائے کہیں اور جانے کے، بجائے کسی سے ملنے کے، وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی، شیلف پر بیگ ایک طرف ڈالا اور شیلف سے قرآن اٹھا کر سینے سے لگایا۔ اسے لگا وہ زندگی بھر قرآن کے بغیر نہیں جا سکے گی۔ لوگ چابی، بٹوا اور موبائل لے کر آتے ہیں، قرآن کے لیے کوئی واپس نہیں آتا، نہ جانے کیوں۔ محمل اماں پکارتی ہوئی آئی تو اس نے آنسو خشک کیے اور اپنے مصحف کو احتیاط سے شیلف پہ رکھا۔ محمل یہ لو۔ اماں نے دروازہ کھولا اور ایک خط کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ تمہاری ڈاک آئی ہے۔ میری ڈاک؟ اس نے حیرت سے لفافہ تھاما۔ مسرت جلدی میں تمہیں لفافہ دے کر پلٹی۔ اس نے الجھتے ہوئے لفافے پر چاک کیا اور اندر موجود کاغذات نکالے۔ وہ اسکالرشپ تھا جس کو دیا گیا تھا، انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم کا اسکالرشپ۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل، تمہاری ڈاک آئی تھی، کیا یہ وہ اسکالرشپ تھا؟ کھانے کی میز پر آغا جان نے پوچھا تو یکدم سناٹا سا چھا گیا۔ محمل نے
جھکا ہوا سر اٹھایا، سب ہاتھ روکے اسے دیکھ رہے تھے۔ جی، اس سے اپنی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی سنائی دی، خوشی یا جوش سے خالی آواز۔ تو کلاسز کب سے سٹارٹ ہوں گی؟ آغا جان بات کرنے کے ساتھ ساتھ چمچہ کانٹا پلیٹ میں کھڑکا رہے تھے۔ باقی سب دم سادے محمل کو دیکھ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک بڑی خبر تھی۔ ستمبر میں تمام اخراجات وہی اٹھائیں گے؟ جی، وہ بھی جواب دینے کے ساتھ ساتھ کھانے لگی۔ ڈائننگ ہال میں اب اس کے چمچے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ویری گڈ، انگلینڈ میں اسکالرشپ، محمل انگلینڈ جائے گی؟ سرگوشیاں چمک گوئیاں شروع ہوئی تھی۔ اس نے سر جھکائے خاموشی سے کھانا ختم کیا، پھر کرسی دھکیل کر اٹھی اور بنا کچھ کہے ڈائننگ ہال سے چلی گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ خوش تھی یا خوش نہیں تھی۔ اسے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع مل رہا تھا، اسے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر یہ ناخوشی، دل ڈوبنے کا یہ احساس شاید اس لیے تھا کہ اس صورت میں اسے علم الکتاب اور مسجد چھوڑنی پڑے گی، قرآن کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی۔ لیکن وہ تو میں بعد میں بھی پڑھ سکتی ہوں، انگلینڈ جانے کا موقع بعد میں نہیں ملے گا۔ انہی سوچوں میں گم نیند نے اسے آ لیا تھا۔